تمام احباب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ برکت اور رحمت سے نوازے۔ میں نے آپ کو گوگل میٹ کے اوپر کلاس کا آپ کو لنک بھیج دیا ہے، تو آپ اس کو لیں اور جو ہے اس پر کلک کریں اور لائیو ہمارے کلاس سیشن میں پہنچیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر ہماری ایک تو اعوذ باللہ بسم اللہ پر اور سورۃ الفاتحہ کی اہمیت پر، اور جو ہے ہماری یہ کلاس ہے، اس کلاس کی اہمیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو تمام احباب اس بات کا خیال کریں کہ اپنے مائک جو ہے وہ بند کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کی آوازیں وہ اس کے ساتھ خلل پیدا نہ ہو، پورے ہماتن اور شرافہ گوش ہو کر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تھوڑی دیر تک استاد جی آ رہے ہیں، جوائن کر لیں گے، اتنی دیر میں میں آپ سے کچھ بات چیت کر لیتا ہوں۔ تو آج ہم قرآن کی اہمیت پر بات کریں گے، جو ہماری زندگیوں میں ایک بنیادی اور مرکزی مقام رکھتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی اور انسان کی زندگی میں برکتوں کے لیے، روحانی سکون کے لیے بھیجی گئی۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگیوں میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس میں ہماری پوری زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ قرآن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ یہ کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے پیغام کی مکمل نمائندگی ہے، جو ہماری معاشرے میں فلاح اور بہبود کے لیے انسان کے لیے بھیجی گئی۔ اور کیا کہتے ہیں، استاد جی آ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کوئی ایرر تو نہیں ہے؟ کہیں سے آواز آ رہی ہو یا کسی بھی طرح کا ایرر ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ ہاں جی عبدالرزیق بھائی، آپ ان سے بات وغیرہ کریں، میں انشاءاللہ 20 منٹ پر آپ کے ساتھ جوائن ہو جاؤں گا، اللہ خیر کرے۔ اچھا استاد جی آ گئے ہیں۔ یہ استاد جی کی طرف سے کیمرہ بھی آن ہے۔ السلام علیکم استاد جی۔ استاد جی آپ کا مائک بند ہے، مائک پہ کلک کریں گے مائک اوپن ہو جائے گا، آپ کا کیمرہ آن ہے۔ پہلے بھائی اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیے گا، صرف استاد جی کا کیمرہ اور مائک آن ہوگا، میں بھی بیچ میں بند کر دوں گا۔ استاد جی کیمرہ سیٹ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔
استاد جی آپ مائک پہ کلک کریں، آپ کا مائک آن ہو جائے گا، ابھی آف ہے آپ کا مائک۔ جی آن ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی آغاز کر دیں کلاس کا، اس طرح پھر طالب علم آتے جائیں گے تو جوائن کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ آنے والے وقتوں میں جو ہے ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ دین کی تعلیم کے لیے السلام نے فرمایا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مدینے سے نکلے اور جا کر ایک دو اونٹنیاں لائے اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے روزانہ کے بیس پہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی لا نستطيع ذلك، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے روزانہ ایک اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ، 4 اونٹ لائیں اور اس کو لا کر اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتا دوں جس سے تم اللہ میں آیت کو سنتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو 2 آیتیں سیکھتے ہیں اس کو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بہت افضل عمل ہے، یہ بہت خیر کے کام کا عمل ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں گئے اور بتایا کہ لوگوں
مسجد نبی کے اندر نبی کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اور تم اپنے کام کاروبار کے اندر مصروف ہو. لوگ دوڑے مسجد کے اندر آئے, دیکھیں یہاں پر تو کچھ جو ہے تقسیم کی جا رہی ہے. کوئی آپ کی زیرہ تقسیم کی جا رہی ہوگی, کوئی آپ کی تلوار ہوگی, کوئی آپ کی قمیض ہوگی, کوئی آپ کا امامہ پگڑی تقسیم کی جا رہی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیں, جب لوگ واپس گئے, ابو ہریرہ کذب تھا, ابو ہریرہ تو جھوٹ بول رہا ہے, مسجد کے اندر تو کوئی رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. تو پوچھا کہ بتاؤ وہاں پر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا؟ حاجی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. کہا کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے, کام باتیں کر رہے تھے, کوئی قرآن کی بات کر رہا تھا, کوئی حدیث کی بات کر رہا تھا, وراثت تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی تھی. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسَفَا يَا لِلْمُسْلِمِينَ. آئی تھنک ان کے نیٹ کا ایشو ہے. اچھا پہلے بھائی میں ایک بار پوچھ لیتا ہوں استاد جی سے. اچھا بھائیو, استاد جی کا نیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے, تو ہاں لگ بھی رہا ہے. تو ان کو بولا تھا وائی فائی کا, تو کل انشاءاللہ لگ جائے گا وائی فائی بھی, تو یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو آج آپ کمپرومائز کریں, انشاءاللہ آپ کو سلائڈز وغیرہ بھی دے دی جائیں گی. پہلی کلاس ہے, کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, تو ہمارا تعاون کریں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہتری آئے گی اس میں. انشاءاللہ. مائک آن ہے. نصیب بھائی کیا بات ہے, میں تو یہاں سے بول رہا ہوں اور جو ہے آواز بھی یہاں سے جا رہی ہے, کیا بات ہے؟ السلام علیکم استاد جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کا نیٹ پرابلم آ رہا ہے, تو یہ دیکھیں آپ. اصل میں پہلی کلاس ہے استاد جی کی بھی آن لائن, تو اس لیے تھوڑے سے مسئلہ مسائل آ رہے ہیں. آج بیسیکلی ہم نے قرآن کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا تھا کہ قرآن زندگی میں, انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے, کس طرح سے انسان کی زندگی میں قرآن کی برکتیں ہیں, اور انسان اگر تھوڑا سا بھی وقت دیتا ہے قرآن مجید کو اپنے پورے دن میں سے, تو اس کے تمام کام ایک فلو میں ہو جاتے ہیں, آسانی سے ہوتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں بات کرنی تھی. پھر معاشرتی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بات کرنی تھی قرآن کی وجہ سے, اخلاقی تربیت کے بارے میں بات کرنی تھی, اور اس کے علاوہ ایمان کی تقویت کے بارے میں بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ ابھی میں ساجی سے رابطے میں ہوں, اگر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر آپ کو ابھی بتا دیں گے, نہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں, انشاءاللہ کل سے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. پھر 1 منٹ بس مجھے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف چند منٹ آپ ان سے کوپریٹ کریں, میں ابھی جا رہا ہوں وائی فائی والی جگہ پر, وہاں سے نا وائی فائی کانٹیکٹ کرتا ہوں. صرف چند منٹ, 2 منٹ کے اندر. میں نے دیکھا تھا کہ اچھا صرف چند منٹ آپ ان سے کوپریٹ کریں, میں ابھی جا رہا ہوں وائی فائی والی جگہ پر, وہاں سے نا وائی فائی کانٹیکٹ کرتا ہوں. صرف چند منٹ, 2 منٹ کے اندر. میں نے دیکھا تھا کہ میرے 4G پر چل رہا تھا, تو میں بیٹھ گیا,
تو ابھی میں جا رہا ہوں، صرف چند منٹ میں پھرتا ہوں. آپ بھائیوں کو گئے ذرا 2 منٹ انتظار کریں. السلام علیکم. آپ تو ابھی استاد جی بس آ رہے ہیں، 2 منٹ انتظار کریں. انہوں نے کہیں کہ 2 منٹ انتظار کریں اور آپ اپنا تعارف وغیرہ کر لیں، میں ابھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بس ابھی صرف چند منٹ کے اندر 1-2 منٹ کے اندر ابھی جوائن کر لیتا ہوں، صرف رک جائیں. السلام علیکم بھیا، آ جائیں کلاس میں، استاد جی آ گئے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے. السلام علیکم بھیا، کلاس میں آ جائیں، استاد جی آ گئے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے. السلام علیکم بھیا، کلاس میں آ جائیں، استاد جی آ رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے. السلام علیکم واجد، آ جاؤ کلاس میں، استاد جی بس آ رہے ہیں، مسئلہ حل ہونے والا ہے. السلام علیکم نہیں بھائی، کلاس جوائن کر لو. السلام علیکم حمزہ بھائی، کلاس جوائن کر لو یار. السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ کلاس جوائن کر لیں. السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ آ جائیں، کلاس جوائن کر لیں. السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ کلاس جوائن کر لیں کائنڈلی. السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ کلاس جوائن کر لیں کائنڈلی. السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ کلاس ٹائم جوائن کر لیں جلدی سے. صرف تھوڑا سا مزید تعاون کریں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ استاد جی آ رہے ہیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. استاد جی دوبارہ سے ہاں آغاز جی، کریں آواز کلاس کا، مزید سے. آواز اب آ رہی ہے بھائی جان؟ جی جی، پیچھے سے کوئی بول رہا ہے، بس انہیں منع کر دیں آپ.
तमाम अहबाब अपने कैमरा ऑफ कर लें और माइक भी ऑफ कर दें। इंशाल्लाह आगाज़ किया जा रहा है क्लास का। Okay. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। قال الله تعالى في كلامه المجيد لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी के अंदर एक मरतबा फिर मौका दिया है कि हम अल्लाह ताला की कुरान मजीद की तालीम को हासिल करें। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में फरमाते हैं ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म रखने वाले, इल्म जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह तौफीक दी कि आपने फतर निकाला है और इस इल्म के लिए फतर निकाला। जो इल्म वरसतुल अंबिया है, अल्लाह ने अंबिया को विरासत दिया है। अब देखे जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मदीना की गलियों में गए, कहा लोगों मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह की विरासत तकसीम की जा रही है और तुम अपने काम कारोबार में मसरूफ हो। लोग दौड़े मस्जिद के अंदर कि कहीं कोई रसूलुल्लाह की जो है लाठी लेने के लिए, कोई जुब्बा लेने के लिए दौड़ा, कोई इमामे के लिए दौड़ा। लेकिन जब आगे गए तो पता चला कि वहां पर तो कोई विरासत तकसीम नहीं हो रही। वापिस आकर हजरत अबू हुरैरा को कहने लगे अबू हुरैरा वहां पर तो कुछ भी नहीं तकसीम किया जा रहा। जनाब अबू हुरैरा कहने लगे बताओ वहां पर कुछ लोग बैठे थे, हाजी बैठे थे, कहा वो तो बातें कर रहे थे, कहा वो बातें नहीं कर रहे थे प्यारे भाइयों, वो काल अल्लाह व काल रसूल की बातें कर रहे थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों बताओ क्या तुम्हें ये ताकत रखता है कि कोई आदमी रोजाना जाए, मदीना से निकले, बाहर के इलाके में जाए, वहां से ऊंट लेकर आए और उस ऊंट को मदीना में लाकर ज़बह करे। हर रोज एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंट ज़बह करने की ताकत रखता है। या रसूलल्लाह इतनी तो कोई भी ताकत नहीं रखता कि रोजाना एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंट ज़बह करने की किसी के पास ताकत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी खुशकिस्मती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंटों की खुशखबरी दी, वो आपके लिए, आप जैसे भाइयों के लिए है। तो पूछा अल्लाह के नबी ऐसे कैसे मुमकिन है? कौन आदमी इतनी ताकत रखता है कि रोजाना एक ऊंट, दो ऊंट, तीन ऊंट अल्लाह के रास्ते में सभा करे? तो आपने फरमाया कि जो आदमी अपने घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, कुरान की बात को सुनता है, काल अल्लाह व काल रसूल की बात को सुनता है, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा पढ़ता है, कुरान को सीखता है, कुरान का फाहम हासिल करता है। फरमाया अगर एक आयत वो समझता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके नामा अमाल में एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिख देते हैं। दो आयतें सीखता है, दो ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिख देते हैं। तीन ऊंट लिखता है, तीन ऊंटों की कुर्बानी का सवाब लिख देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत खुशकिस्मती है। मैं आप तमाम अहबाब को अपने इस अरबिक जो है क्लास के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से जो है दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस अपने दीन हनीफ के लिए चुन ले। मेरे प्यारे भाइयों, आज का हमारा सबक यह है कुरान मजीद की फजीलत। सबसे पहले कुरान की फजीलत को अपने दिल में बिठाए। कुरान दुनिया की आला तरीन किताब है। जो कौमें कुरान मजीद को समझ लेती है, कुरान को अपने सीने में जगह देती है, कुरान के तर्जमा, कुरान की तफसीर, उसकी तफहीम की कोशिश करती है, उसके लिए वक़्त निकालती है, याद रख ले वो कभी भी कौमें गुमराह नहीं होती। गुमराह वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनमानी बातें, सुनी सुनाई बातों के पीछे लगते हैं। कुरान हदायत की किताब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। लोगों, दो चीजें मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। एक क़ाल अल्लाह, अल्लाह की बात है, और दूसरी वक़ाल रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और ये आज इस कुरान को देखें, कितने ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में, अपने घरों में, घर पर नजर दौड़ाएं कि आपके घर और घर में, आपके खानदान में कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और उनको पता लगता है कि उनके साथ कुरान क्या गुफ्तगू कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत जब कुरान मजीद की तिलावत करती थी, हर आयत पर जो है रुकते और रुक कर उसके तर्जुमे की बात करते, उसकी तफसीर की बात करते, फिर अगली आयत पढ़ते थे। हजरत उमर ने सूरह बकरा 8 सालों में हिफ्ज़ की। आपने जो कापी अपने पास रखी है उस कापियों पर यह बात लिख ले कि हजरत उमर ने सूरतुल बकरा 8 सालों में हिफ्ज़ की। पूछा
اے عمر اتنا لمبا عرصہ، اور سورۃ البقرہ 2.5 سپاروں کی، اتنے لمبے عرصے میں، تاکہ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر، اس کی تفہیم سیکھنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد پھر میں اگلی آیت یاد کرتا تھا۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں اپنے اس کلاس کے اندر اپنے رشتے داروں کو، اپنے بھائیوں کو لازمی جوائن کرائیں اور ان کو اس کی اہمیت بتلائیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری کلاس کافی آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ کے حوالے سے ہے۔ جو یہ اعوذ باللہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی مستقل آیت ہے۔ جو اعوذ باللہ ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اس کا اصول یاد کر لیں، اگر آپ کے پاس کاپیاں موجود ہے تو اس پر یہ لکھ لیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے کسی سپارے کے آغاز سے کریں تو پھر میرے پیارے بھائیوں آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر کہیں درمیان سے شروع کرتے ہیں، کسی بھی جو ہے سورت کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان سے دوری کی سب سے بہترین دعا ہے کہ جس کے ذریعے آدمی شیطان سے پناہ مانگتا ہے اور اپنے رحمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان نے شیطان کو دھٹکارا ہوا ہے اور انسان کا دشمن بنایا۔ یہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے شیطان آ جاتا ہے، خواب و خیال میں، سوچوں میں گم کر دیتا ہے۔ دیکھو نیند نہ آ رہی ہو، آدمی قرآن پڑھنا شروع کرے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر حائل ہوا جائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، مجھ پر ایک شیطان نے حملہ کیا، قریب تھا کہ وہ شیطان میرے چہرے پر انگارہ گراتا اور میرے چہرے کو جلا دیتا۔ گویا کہ شیطان کو اس بات پر تکلیف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی اس تلاوت کو بند کیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر اس سورت کے آغاز سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنی ہے تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے اپنی تلاوت کا آغاز کر لیں۔ اور اگر درمیان تلاوت سے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ذرا میرے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، رجیم مردود ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ اب دیکھیں جب آدمی شیطان سے دور ہو گیا اب رحمان کے قریب ہو جائے گا۔ جب آدمی رحمان کے قریب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوں گی اور دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی اور آدمی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ اچھا، جب آدمی شیطان سے پناہ نہیں مانگے گا تو پھر آدمی اکتاہٹ کا شکار ہوگا، تنگی کا شکار ہوگا اور تلاوت کرتے ہوئے آدمی تھک جائے گا، پریشانی ہوگی۔ اس لیے تلاوت کے آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا ورق لے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے
اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. اس لیے اعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نام آیا اور بسم اللہ میں بھی جو ہے اللہ کا نام آیا. بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. میں آپ کو ترجمہ پڑھا رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ اس کو لفظ با لفظ ورڈ بائی ورڈ اس کو یاد کریں. اعوذ باللہ کا ترجمہ بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدع بسم اللہ فوعقتہ. ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، فرمایا کہ فوعقتہ وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. اس لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور سواری پر چڑھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، اپنا کوئی بھی کام کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ یہ باعث برکت ہے. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت قیمتی ترین دعا ہے. جو آدمی اپنے کسی بھی کام میں جو ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا کر دیتے ہیں. اگر وہ پریشانی والا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں، دو آیتوں کا آج ترجمہ پڑھا ہے. وقت تھوڑا تھا، بس میرے پاس تھوڑی سی نیٹ کی پرابلم تھی، تو انشاءاللہ کل یہ بھی پرابلم دور ہو جائے گی. آج ہم نے دو پڑھا ہے. ایک پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا لفظ ورڈ بائی ورڈ آپ نے ترجمہ یاد کرنا. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں. آپ مائک کھولیں اور میرے ساتھ پڑھیں تمام بھائی. اعوذ باللہ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ من الشیطان شیطان سے، الرجیم الرجیم جو مردود ہے. یہ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں. رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں. اب اس میں کیا ہے، ایک لفظ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، دوسرا رحمان ہے آخرت کے اعتبار سے. رحمان میں جو دنیا کی رحمت ہے اللہ کی، یہ ہر ایک کے لیے ہے. کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مشرک ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت موجود ہے. اور جو رحیم ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں رحمت صرف اور صرف مومن مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافروں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی. تو اس لیے اس ترجمے کو بھی اور یہ جو تفسیر کی باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو یاد کریں. اور آئیں ہم تھوڑا سا عربی جو ہے لینگویج کے حوالے سے بھی کچھ ورڈز آج اگر آپ کے پاس کاپیاں موجود ہے اس میں لکھ لیں. میں اپنے اسکرین شیئر کر کے اس میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی،
وہ میں جو ہے آپ کے سامنے ابھی نکال کر دیتا ہوں، تو آپ اس کو جو ہے دیکھ لیں. اچھا بھائیو، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور جو کوئی آپ کا سوال ہو وہ بھی لکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا کلاس کے اینڈ میں آپ اپنے سوال پوچھ سکیں گے. ہاں جی، یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی سر جی، کلیئر ہے. جی کلیئر. اچھا یہ دیکھیں، یہ پہلا لفظ ہے آنا. یہ کیا ہے؟ آنا. آنا معنی ہوتا ہے میں، آئی، جو انگلش کے اندر کہتے ہیں آئی، میں. جی. اور انتا ہوتا ہے تو اور تم کے لیے، یو. جب کوئی آگے جو ہے مخاطب مذکر ہے تو کہیں گے انتا، اور جب آگے کوئی مخاطب جس سے بات کرے اور اسے کہہ رہے ہیں تو مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو پھر کہیں گے انتی. آنا، انتا اور انتی. آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. استاد جی کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر. آنا میں نے کیا؟ میں. انتا میں نے تم. تم لڑکا. تو مذکر. مذکر. انتی تو مؤنث. مونس. یہ تو یا تم یا آپ، ہوا وہ مذکر، یا وہ مؤنث. اور نحنو یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے جب سارے اکٹھے ہوں، میل ہو یا فیمیل ہو یا سب جب جمع ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں نحنو. انتم، تم سب. ہم وہ سب. ہم شروع کے اندر یہ کچھ ورڈز، کافی سارے ورڈز ہیں میں نے جمع کیے ہیں آپ کے لیے اسپیشلی، تو آپ یہ شروع کے اندر یہ ورڈز یاد کریں گے. انشاءاللہ یہ چند مہینے اور چند ہفتے گزریں گے کہ آپ جو ہے اور کچھ نہیں جو ہے بنیادی عربی کے اوپر انشاءاللہ آپ وہ رکھنے لگ جائیں گے. یہ والے ورڈ آپ نے کل یاد کرنے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ سے یہ سنوں گا. جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آج ہماری کلاس میں تھوڑے بہت مسئلہ مسائل تھے. ہمارا ساجی کا نیٹ کا پرابلم تھا، اور دوسرا ہماری پہلی کلاس تھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کس طرح سے کرنا ہے. انشاءاللہ کل سے پراپر آپ کے ساتھ سلائڈس شیئر کی جائیں گی، آپ کے ساتھ پراپر اسکرین شیئر کی جائے گی، اور انشاءاللہ کل سے آپ کو پراپر ہر چیز دی جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ پہلی تو آپ اس چیز کو پریفر کریں کہ آپ آن لائن کلاس لیں، کیونکہ اس میں آپ سوال جو آپ لائیو کر سکتے ہیں. نہیں تو انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی کلاس کو لے سکتے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر جی، کسی کا بھی سوال نہیں ہے میرا خیال ہے. عبدالحسیب بھائی کیا بات ہے، یہ آواز نہیں آ رہی؟ سر جی کسی کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا. میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی بھائیوں کو. السلام علیکم. نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آج کچھ خاص تو پڑھا نہیں تھا، بنیادی تھا، تو
क्या इसमें सवाल होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और ये मेहनत तलब काम है और आपकी हिम्मत बढ़ाए, इस्तिकामत दे। जी आमीन, बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे, बस थोड़ा सा हमारा साथ दें आप लोग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज़ आ रही है? जी उस्ताद जी आ रही है। अच्छा, ये जो आज का सबक है, एक तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के हवाले से, दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से, और तीसरा जो है ये हमारा है कुछ अरबी के वर्ड्स हमने वो आप इन अहबाब को बताए हैं। एक तो ये आप अहबाब इनको अपनी एक अरबी लैंग्वेज की कापियाँ बनाएं और उन पर ये वर्ड लिख लिया करें। तो इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपने जो है रोज़मर्रा के अंदर उसको इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप कुरान मजीद की जो ज़बान है वो आप इंशाल्लाह उस पर दस्तरस हासिल करना शुरू कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह आप कुरान मजीद तर्जमे से समझने की इंशाल्लाह इस्तिताअत रखेंगे। सर जी इसके अलावा भी इन लोगों को अरबी की भी अहमियत के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि। जी, जब तक आपको अरबी की अहमियत नहीं पता और आप अरबी के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो नहीं करते, कुरान मजीद के तर्जमा करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ये वर्ड अब जहाँ पर भी कुरान के अंदर आएगा, जैसे आना का लफज आता है, अंता का लफज आता है, अंती का लफज आता है, अंतुम का लफज आता है, अंतुम तालमून। अब जहाँ पर भी आएगा ये अंतुम तालमून, तुम सब जानते हो, तो वहां तुम सब होगा माना, ठीक है। और इसी तरह आना ये कुरान मजीद के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, और इस तरह अंता भी इस्तेमाल हुआ है, और ये वाले नाहनु भी लफज इस्तेमाल हुआ है, नाहनु उलू बकीयतिन है, हम सब वहां पर आ रहा है माना। तो इसलिए जब आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दोगे तो इंशाल्लाह कुरान मजीद के अल्फाज के ऊपर आप मुकम्मल तौर पर उबूर कर लोगे। जब कुरान के मुकम्मल अल्फाज के ऊपर आपको उबूर हो जाएगा और अरबी को थोड़ा थोड़ा सा टच करते रहेंगे, उस पर मेहनत करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप अहबाब कुरान मजीद को समझने की सलाहियत रखेंगे और आगे कुरान मजीद को पढ़ा सकेंगे जी। आज का सबक इतना ही था। जी, आज का सबक इतना ही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ और फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा, बिस्मिल्लाह की अहमियत, फजीलत, और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो है ये आना, अंता, अंती और नाहनु, हुआ, हिया, ये वाले अल्फाज जो मैंने पढ़ाए हैं उसको याद करें। इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की अहमियत, फजीलत बहुत ज़्यादा है, वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह। तो भाइयों आज थोड़ा सा बेसिक था, आप मैं भी थोड़ा सा बोर भी हुए हों, लेकिन ये कवर करना लाजमी था क्योंकि ये बुनियादी हिस्सा है कुरान का, इब्तदाई हिस्सा है। तो इंशाल्लाह कल से सूरत फातिहा स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा जितना डाटा आपने याद करना है। और कोशिश करें अपने हाथ से गुजारें क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ होता है वो आपको भूलेगा नहीं। वो आप कहीं भी अगर आप बात करते हैं अरबी लुगत में, किसी से अपने दोस्तों से बात करना स्टार्ट करें। जिस तरह हम पहले उर्दू जानते थे, हम इंग्लिश जब बोलना स्टार्ट किया हम दोस्तों से बोलते थे, फिर ही हमें इंग्लिश आई। इसी तरह अरबी है, अरबी अल्लाह ताला का कलाम अरबी में है, अल्लाह ताला की ज़ुबान अरबी है। तो आप इसको कोशिश करें कि अरबी सीखें। तो इंशाल्लाह साजी क्लास का इख्तिताम कर दें आप खुद मजलिस की इख्तिताम की दुआ से। जी भाईजान, अल्लाह ताला आप सबको खैर वफियत के साथ रखे, सेहत, ईमान व लंबी ज़िंदगी दे। आप तमाम आप कोशिश करेंगे अपने इस क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को जो है इसकी तरगीब भी दें और बताएं भी, ताकि आपकी वजह से अगर कोई 2-4 भाई आ जाएं तो वो आपके लिए सदका जारिया है। आप में से जितने भी हैं एक एक 2-2 भाइयों को लाजमी ऐड करें। इंशाअल्लाह ये रहती दुनिया तक, जब तक वो कुरान मजीद को समझते और समझाते रहेंगे तो आपके लिए ये जो है सदका जारिया का बायस है। तो हम अल्लाह ताला के यहाँ खुलूस दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने ये क्लास का आगाज सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है और तेरे कुरान को समझने के लिए किया है। अल्लाह हमें
قرآن مجید کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس کلاس کو مکمل اینڈ تک لے کر جانے کی توفیق عطا فرما اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرما اور یہ جتنے بھائی اپنا یہ قیمتی وقت نکال کر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح انشاءاللہ آئندہ ہم 15 منٹ یہ پڑھا کریں گے ترجمہ کا اور 15 منٹ پڑھیں گے تفسیر کا اور 10 منٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عربی لغہ کا اور ہفتے کے اندر 2 دن انشاءاللہ ہم ساتھ عربی لغہ کی جگہ پھر حدیث کو ٹچ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بھائیو آج ہماری پہلی کلاس تھی اس لیے تھوڑے سے مسئلہ مسائل ہو گئے. نیٹ کا پرابلم تھا اور ہمارے پاس پراپر سلائڈس نہیں تھیں تو کل سے انشاءاللہ نیٹ بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو سلائڈس کے ساتھ پڑھایا جائے گا. تو دوست اب آپ کو بھی کہیں کلاس جوائن کریں اور جو اب آپ لیٹ آئے ہیں کلاس میں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. میں ان کو گائڈ کر دوں گا, ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں گا. باقی ابھی میں تھوڑی دیر تک آج کے جو ٹاسک ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گا. کوشش کیجیے کہ اس پر عمل درآمد کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کے پاس اس کلاس میں بہتری کے لیے کوئی تدبیر ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساری کلاس تو اچھی ہو گئی ہے, بس یہ ہے ہمارے پاس سلائڈز نہیں تھیں اور دوسری بات پھر میں نیٹ کا پرابلم تھا. وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں, اس کو کہیں بھائی کر کے دیں, ہمارا ضروری کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب مجھے نا وہ ایک سلائڈ جو آپ نے کی ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں خود سلائڈز بنا کے اس کی. اور جو کل پڑھانا ہے استاد جی وہ بھی مجھے بھیج دیں تاکہ میں پہلے سے ہی اسے تیار کر کے رکھوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ یار, یہ بس آپ کی دعاؤں سے ہی ہے. ہمارا تو پہلا سیشن تھا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اب انشاءاللہ بیٹھ کے سلائڈز بناتا ہوں. کل کا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس سے بھی زیادہ, اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو. جزاک اللہ. دوست اب آپ کو بھی کہیں یار جوائن کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ یار, بہت شکریہ, آپ کا ساتھ چاہیے بس. انشاءاللہ کل اس سے بھی بہتر ہوگا. میں سلائڈز وغیرہ بنا کے سب کچھ تیار کر کے رکھوں گا, پری پلان کروں گا. تو آپ کا شکریہ دوستوں. اب آپ کو کہیں کہ جوائن کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا پرابلم آ رہا تھا. آپ نے لیٹ کلاس جوائن کی ہے یا سمجھ نہیں آیا؟ جو بھی آپ کا پرابلم ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں, میں انشاءاللہ آپ کو پورا پراپر گائڈ کروں گا. اچھا, کچھ احباب ایسے ہوں گے جن کو پہلی کلاس بور لگی ہوگی, تو دیکھیں یہ قرآن کا ابتدائی حصہ ہے, اس کو سمجھنا بھی لازم ہے. تو اس لیے آج بیسک رکھا تھا تاکہ تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی ہو جائے اور تھوڑی سی پڑھائی بھی ہو جائے. تو ہمیں مزید موقع دیں, ہم انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے. جزاکم اللہ خیر.
یار بس میں ساجی بھیج دینا سلائڈس، میں سلائڈس بناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یار لوگوں کو جوائن کریں، کلاس میں بہت کم لوگ تھے.